بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکے میں ابو سفیان بہت بے چین تھا، آج کچھ ہونے والا ہے۔ وہ بڑبڑایا، اس کی نظر آسمان کی طرف بار بار اٹھ رہی تھی۔ اس کی بیوی ہندہ، جس نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، اس کی پریشانی دیکھ کر اس کے پاس آ گئی تھی۔ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ ابو سفیان چوک کچھ نہیں، طبیعت گھبرا رہی ہے، میں ذرا گھوم کر آتا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر گھر کے بیرونی دروازے سے باہر نکل گئے۔ مکے کی گلیوں میں گھومتے گھومتے وہ اس کی حد تک پہنچ گیا۔ اچانک اس کی نظر شہر سے باہر ایک وسیع میدان پر پڑی۔ ہزاروں مصالحے روشن تھیں، لوگوں کی چہل پہل اس کی روشنی میں نظر آ رہی تھی، اور بھن بھناہٹ کی آوازیں تھیں، جیسے سینکڑوں لوگ دھیمی آواز میں کچھ پڑھ رہے ہیں۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ قریب جا کر دیکھے گا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ اتنا تو وہ سمجھ ہی چکا تھا کہ مکے کے لوگ تو غافلوں کی نیند سو رہے ہیں، اور یہ لشکر یقیناً مکے پر چڑھائی کے لیے ہی آیا ہے۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ کون ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ اور لیتا اس لشکر سے کافی قریب پہنچ چکا تھا۔ کچھ لوگوں کو اس نے پہچان لیا تھا، یہ اس کے اپنے ہی لوگ تھے جو مسلمان ہو چکے تھے اور مدینہ ہجرت کر چکے تھے۔ اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ لشکر مسلمانوں کا ہے، اور یقیناً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ مکہ آ پہنچے ہیں۔ وہ چھپ کر حالات کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ عقب سے کسی نے اس کی گردن پر تلوار رکھ دی۔ اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ لشکر کے پہرے داروں نے اسے پکڑ لیا، اور اب اسے بارگاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں لے جا رہے تھے۔ اس کا ایک ایک قدم کئی من کا قدم پر اسے اپنے کرتوت یاد رہے۔ جنگ احد، خندق، خیبر سب کی قسم رہی۔ اسے یاد آ رہا کہ انہیں بیٹھا کیا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نجاشی کے دربار میں جا کر تقریر کی تھی کہ یہ مسلمان ہمارے غلام اور باغی ہیں، ان کو ہمیں واپس کر دو۔ کیسے اس کی بیوی ہندہ نے امیر حمزہ کو اپنی غلام حبشی کے ذریعے شہید کروایا، ان کا سینہ چاک کر کے ان کا کلیجہ نکال کر چبایا، اور ناک اور کان کاٹ کر گلے میں ہار بنا کر ڈالی تھی، اور اب اسے اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کی روایت اس جیسے ادھر بارگاہ رحمت اللہ علیہ وسلم صاحب جمع تھے، اور صبح کے تمام بارے میں مسئلہ چل رہی تھی کہ کسی نے حرم سنت گرفتاری کی خبر دے دی۔ اللہ اکبر! خیمے میں نعرہ تکبیر بلند ہوا، اور ابو سفیان کی گرفتاری ایک بہت بڑی خبر اور کامیابی تھی۔ خیمے میں موجود عمر ابن خطاب اٹھ کر کھڑے ہوئے، اور تلوار کو میان سے نکال کر انتہائی جوش کے عالم میں بولے، اس بدبخت کو قتل کر دینا چاہیے۔ شروع سے سارے فساد کی جڑ یہی رہا ہے۔ چہرے مبارک رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تبسم نمودار ہوا، اور ان کی دلوں میں اتری ہوئی آواز گونج بیٹھی، جاؤ عمر، مجھے آنے دو۔ عمر ابن خطاب آنکھوں میں گیج لیے حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں بیٹھ تو گئے، لیکن ان کے چہرے کی سرخی بتا رہی تھی کہ ان کا بس چلتا تو ابو سفیان کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتے۔ اتنے میں پہرے داروں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہونے کی اجازت چاہی۔ اجازت ملنے پر ابو سفیان کو رحمت اللہ عالمین کے سامنے اس حال میں پیش کیا گیا کہ اس کے ہاتھ اس کے امامے سے اس کی پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ چہرے کی رنگت پیلی پڑ چکی تھی، اور اس کی آنکھوں میں موت کے سائے لہرا رہے تھے۔ لبہائے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جنبش ہوئی، اور اصحاب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عجیب جملہ سنا، اس کے ہاتھ کھول دو اور اس کو پانی پلاؤ۔ بیٹھ جاؤ ابو سفیان۔ ابو سفیان ہارے ہوئے جواری کی طرح گرنے کے انداز میں خیمے کے فرش پر بچھے قالین پر بیٹھ گیا۔ پانی پی کر اس نے کچھ حوصلہ ہوا تو نظر اٹھا کر خیمے میں موجود لوگوں کی طرف دیکھا۔ عمر ابن خطاب کی آنکھیں غصے سے سرخ تھیں۔ ابو بکر ابن قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں اس کے لیے افسوس کا
تاثر تھا۔ عثمان بن عفان کے چہرے پر عزیز داری کی ہمدردی اور افسوس کا ملا جلا تاثر تھا۔ علی بن ابی طالب کا چہرہ سپاٹ تھا۔ اسی طرح باقی تمام اصحاب کے چہروں کو دیکھتے دیکھتے آخر اس کی نظریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر آ کر ٹھہر گئی، جہاں جلالت و رحمت کے خوبصورت امتزاج ملاوٹ کے ساتھ کائنات کی خوبصورت ترین مسکراہٹ تھی۔ حضور نے فرمایا، کہو ابو سفیان کیسے آنا ہوا؟ ابو سفیان کے گلے میں جیسے آواز ہی نہیں رہی تھی۔ بہت ہمت کر کے بولا، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ عمر ابن خطاب ایک بار پھر اٹھ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص مکاری کر رہا ہے، جان بچانے کے لیے اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، مجھے اجازت دیجیے میں آج اس دشمن اجلی کا خاتمہ کر ہی دوں۔ ان کے منہ سے کف جاری تھا۔ بیٹھ جاؤ عمر۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی سے پھر فرمایا، بولو ابو سفیان، کیا تم واقعی اسلام قبول کرنا چاہتے ہو؟ ابو سفیان، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ اور آپ کا دین بھی سچا ہے اور آپ کا خدا بھی سچا ہے، اس کا وعدہ پورا ہوا۔ میں جان گیا ہوں کہ صبح مکہ کو فتح ہونے سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ چہرے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر مسکراہٹ پھیلی۔ ٹھیک ہے ابو سفیان، تو میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں اور تمہاری درخواست قبول کرتا ہوں۔ جاؤ، تم آزاد ہو۔ صبح ہم مکہ میں داخل ہوں گے انشاءاللہ۔ میں تمہارے گھر کو، جہاں آج تک اسلام اور ہمارے خلاف سازش ہوتی رہی ہے، جائیں امن قرار دیتا ہوں۔ جو تمہارے گھر میں پناہ لے لے گا وہ محفوظ ہے۔ ابو سفیان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی جا رہی تھیں، اور مکہ والوں سے کہنا، جو بیت اللہ میں داخل ہو گیا اس کو امان ہے، جو اپنی کسی عبادت گاہ میں چلا گیا اس کو امان ہے، یہاں تک کہ جو اپنے گھروں میں بیٹھا رہا اس کو امان ہے۔ جاؤ ابو سفیان، جاؤ اور جا کر صبح ہماری آمد کا انتظار کرو، اور کہنا مکہ والوں سے کہ ہماری کوئی تلوار میان سے باہر نہیں نکلی ہوگی، ہمارا کوئی تیر ترکت سے باہر نہیں ہوگا، ہمارا کوئی نیزہ کسی کی طرف سیدھا نہیں ہوگا، جب تک کہ کوئی ہمارے ساتھ لڑنا نہ چاہے۔ ابو سفیان نے حیرت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور کانپتے ہونٹوں سے بولنا شروع کیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ سب سے پہلے عمر ابن خطاب آگے بڑھے اور ابو سفیان کو گلے سے لگایا، مرحبا ہے ابو سفیان، اب سے تم ہمارے دینی بھائی ہو گئے، تمہاری جان مال ہمارے اوپر ویسے ہی حرام ہو گیا جیسا کہ ہر مسلمان کا دوسرے پر حرام ہے۔ تم کو مبارک ہو کہ تمہاری پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی گئیں، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے پچھلے گناہ معاف فرمائے۔ ابو سفیان حیرت سے خطاب کے بیٹے کو دیکھ رہے تھے۔ یہ وہی تھا کہ چند لمحے پہلے جس کی آنکھوں میں اس کے لیے شدید نفرت اور غصہ تھا، اور جو اس کی جان لینا چاہتا تھا، اب وہی اس کو گلے سے لگا کر بھائی بول رہا تھا۔ یہ کیسا دین ہے، یہ کیسے لوگ ہیں۔ سب سے گلے مل کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بوسہ دے کر ابو سفیان خیمے سے باہر نکل گیا۔ وہ دہشت گرد ابو سفیان کی جس سے سر سے مسلمان آج تک تنگ تھے، انہی کے درمیان سے سلامتی سے گزرتا ہوا جا رہا تھا، جہاں سے گزرتا اس اسلامی لشکر کا ہر فرد، ہر جنگجو، ہر سپاہی جو تھوڑی دیر پہلے اس کی جان کے دشمن تھے، اب آگے بڑھ کر اس سے مصافحہ کر رہے تھے، خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ اگلے دن مکہ شہر کی حد پر جو لوگ کھڑے تھے اس میں سب سے نمایاں ابو سفیان تھا۔ مسلمانوں کا لشکر مکہ میں داخل ہو چکا تھا۔ کسی ایک تلوار، کسی ایک نیزے کی، یعنی کسی ایک تیر کی نوک پر خون کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ لشکر اسلام کو ہدایت مل چکی تھی، کسی کے گھر میں داخل مت ہونا، کسی کی عبادت گاہ کو نقصان مت پہنچانا، کسی کا پیچھا مت کرنا، عورتوں اور بچوں پر ہاتھ مت اٹھانا، کسی کا مال نہ لوٹنا۔ بلال حبشی آگے آگے اعلان کرتے جا رہے تھے، مکہ والوں
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آج تم سب کے لیے عام معافی کا اعلان ہے۔ کسی سے اس کے سابقہ اعمال کی باج پرس نہیں کی جائے گی۔ جو اسلام قبول کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، جو نہ کرنا چاہے وہ اپنے سابقہ دین پر رہ سکتا ہے۔ سب کو ان کے مذہب کے مطابق عبادت کی کھلی اجازت ہوگی۔ صرف مسجد حرام اور اس کی حدود کے اندر بت پرستی کی اجازت نہیں ہوگی۔ کسی کا ذریعہ معاش چھینا نہیں جائے گا، کسی کو اس کی زمین و جائیداد سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ غیر مسلمانوں کی جان مال کی حفاظت مسلمان کریں گے۔ اے مکہ کے لوگوں، ہندا اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی لشکر اسلام کو گزرتے دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل گواہی نہیں دے رہا تھا کہ حضرت حمزہ کا قاتل اس کو معاف کر دیا جائے گا، لیکن ابو سفیان نے تو رات ہی یہ کہہ دیا تھا کہ اسلام قبول کر لو، سب غلطیاں معاف ہو جائیں گی۔ مکہ فتح ہو چکا تھا، بنا ظلم و تشدد، بنا خون بہائے، بنا تیر و تلوار چلائے۔ لوگ ذوق کے دور ذوق اس آفاقی مذہب کو اختیار کرنے اور اللہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے مسجد حرام کے صحن میں جمع ہو رہے تھے۔ اور تبھی مکہ والوں نے دیکھا اس ہجوم میں ہندا بھی شامل تھی۔ یہ ہوا کرتا تھا اسلام، یہ تھی اس کی تعلیمات، یہ سکھایا تھا رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔